السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من تبعہم واحبہم اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک جیسا عظیم تحفہ اور عظیم مہمان اور عظیم نعمت و برکت ہم پر سایہ فگن ہونے کو ہے۔ صرف 3 یا 4 دن رہ چکے ہیں، جس میں آپ اور ہم ماہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ یاد رکھیں کہ مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا استقبال بھی بڑا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی مہمان بڑا آ رہا ہے، کوئی بڑا آدمی یا بڑے بزرگ یا کوئی پیر آ رہے ہیں، تو آپ کا اہتمام بھی بڑے ناز و نیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہر باریک سے باریک چیز کا خیال رکھا جائے کہ وہ رہیں گے تو کہاں رہیں گے، بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے، کھائیں گے تو کیا کھائیں گے، ہر چیز کے بارے میں پرٹیکولرلی آپ ساری چیزوں کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ بلا تشبیہ جب رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا مہمان ہے۔ اب اس کی قدردانی کرنا اور اس کی جیسی شان اور عظمت اور شان اور برکت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کی قدردانی کرنا سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اتنے عظیم مہمان کا، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم پر روانہ کیا ہے، ہماری جانب روانہ کیا ہے، اگر ہم اس کا ویسا احترام اور ویسا اہتمام نہیں کریں گے جیسا کہ اس کا اہتمام اور احترام کرنا ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسا نہ ہو کہ ہم عذاب کے حقدار بن جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، رمضان کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کوئی مہینے کا نام لے کر کے ذکر نہیں کیا سوائے رمضان کے۔ شہر رمضان، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ تو رمضان کا تعلق پہلا قرآن سے ظاہر کیا گیا، بتلایا گیا ہے۔ پھر دوسری اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ اس سے ایک پہلے آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر ہی زبردستی ہے یا زیادتی ہو رہی ہے، نہیں، اس سے پہلے والوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ وجہ صرف یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور اللہ کے دربار میں رجوع ہونے والے بن جاؤ۔ یہ اگر مقصد حاصل ہو رہا ہے رمضان کا تو فبیہا، یقیناً ہم اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہیں۔ اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارا تعلق نہیں جڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دیے جانے والے عذاب کے ڈر سے ہم بچ نہیں رہے ہیں گناہوں سے اور اپنی معصیتوں سے، تو سمجھ جائیں پھر ہمیں رمضان کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، رمضان ایسا متبرک مہینہ جس کا ہر ساعت رحمت والی، ہر لمحہ برکت والا، جس کی صبح و شام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے منتخب کر رکھ لیا ہے۔ در حقیقت اللہ عز و جل ہمیں مغفرت اور بخشش کا مژدہ دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں معاف فرمانا چاہتا ہے، وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں وہ معاف کرے۔ اسی لیے تو یہ مبارک مہینہ، یہ مبارک دن، یہ ساتیں عطا فرمائی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، کیسے ہم اس کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، اس کی قدردانی میں اور اس کا جیسا حق ادا کرنا ہے ویسا حق ادا کرنے میں، تو سمجھ جائیں کہ ہم کامیاب ہیں، ورنہ تو پھر ہمارے لیے کہیں یہ وبال جان نہ بن جائے۔
اب رمضان المبارک آ رہا ہے تو کرنا کیا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، ہم رمضان میں جیسے تھے، رمضان سے پہلے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے یعنی فائدے والی بات نہیں ہوگی۔ اب فائدہ ہوگا کس سے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے تو کیسے آئے گی، ہم اللہ کے قرب میں جائیں تو کیسے جائیں، اللہ کی یاد میں گزاریں تو کیسے گزاریں، یہ سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے 5 خاص تحفے ہیں، رمضان کے 5 تحفے، 5 خاصیتیں جو رمضان کے علاوہ آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے روزہ۔ آپ بولیں گے کہ ہاں بھئی روزہ تو ہم بعد میں بھی رہتے ہیں، روزہ کبھی بھی رہا جا سکتا ہے، یقیناً رہا جا سکتا ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو رمضان المبارک میں ایک روزہ ترک کر دے، اس روزے کی تلافی کے لیے، اس کے سبسٹیوٹ کے لیے سال بھر روزے رہے تب بھی وہ روزے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ایسا روزہ جو سارے روزوں پر، سال بھر کے روزوں پر بھاری ہو جائے، وہ ایک رمضان کا روزہ ہے، تو رمضان کا روزہ ترک نہیں کرنا، پہلا کام۔ دوسری چیز ہے تراویح۔ تراویح رمضان کے علاوہ آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گی، آپ رمضان میں تراویح پڑھیں گے تو رمضان کے علاوہ تراویح ملتی ہی نہیں ہے، صلاۃ اللیل، قیام اللیل کہہ لیں، آپ تراویح کہہ لیں، میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ نمبر 3 ہے اعتکاف۔ اعتکاف عام دنوں میں بھی نظر وغیرہ کے طور پر ہو تو رہ سکتے ہیں، مگر اس کا اصل تعلق رمضان سے ہے۔ نمبر 4 شب قدر کی تلاش۔ نمبر 5 صدقہ فطر۔ یہ 5 کام ایسے ہیں جو صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، رمضان کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، تو لہٰذا اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تراویح ہے تو 20 ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھتا پڑھ لے آدمی، وقت نہیں ہے، 4 رکعت پڑھتا پڑھ لے، 8 رکعت پڑھتا پڑھ لے، 10 پڑھ لے، 20 پڑھ لے، 12 پڑھ لے، 14 پڑھ لے، کتنے بھی پڑھ لے، تراویح ہے تو صرف اور صرف 20 ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، چاروں ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔ اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ پہلے تو 8 تھی، اب جا کر کے درمیانی راہ 10 کی نکل گئی ہے، اللہ محفوظ رکھے کہ فتن کا دور ہے۔ حالانکہ چلیے 8 والے پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغالطہ ہوا ہے انہیں، اس اعتبار سے کہ تہجد کی نماز کو انہوں نے تراویح سمجھ لیا ہوگا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی امکان ہے، امکان ایک کہا جا سکتا ہے کہ بھئی چلو ایک روایت کی بنیاد پر ان کو اختلاف ہوا ہوگا کہ وہ تہجد ہے یا تراویح ہے، مگر 10 کا پتہ نہیں مجھے کہ کہاں سے لے کر آئے ہیں اور کہاں سے آغاز ہوا ہے اور کہاں سے چل پڑا ہے سلسلہ۔ تو تراویح ہے، تراویح کا مقصد کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سنا جائے، مگر قرآن سننے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ صرف ایک شبی شبینہ یا 2 شبی شبینہ پڑھ لیں، پڑھ کر کے رک جائیں، نہیں، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہو، اللہ کے مولا کی یاد تازہ ہو، مولا کا قرب نصیب ہو، اور قرآن کریم کے انوار و تجلیات ہمارے قلوب میں اترے، اور قرآن کثرت سے تلاوت کریں۔ قرآن کا مہینہ، یہ مہینہ جشن قرآن کا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں جس قدر ہو سکے جشن کا اہتمام کریں۔ جشن کیسے ہو؟ قرآن اپنا لگاؤ مضبوط کر لیں، پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا، قرآن کریم، قرآن ہی قرآن رکھے، تاکہ جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کے کلام سے اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ کلام پاک کے بھی حقوق کیا ہے؟ کلام پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، اور اس کا جیسا پڑھنے کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم وہ لوگ ایسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے، حق سے ادا کریں، ایسا نہیں بس پڑھے جا رہے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے، کہیں مد گر رہا ہے، کہیں زبر، کہیں الف، کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمیں تو بس ختم کرنی ہے، ایسا نہ کیا جائے۔ قرآن کریم کو اس کا حق ادا کر کر کے پڑھا جائے۔ دوسرا قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، سمجھا جائے۔ اب سمجھنے میں بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام جو مفسرین کرام ہیں، جو تفسیر قرآن کرتے ہیں، ان کو سنا جائے۔ ایسا نہیں کہ آن لائن ہے، کوئی لوگ ایسے بھی مل جائیں گے آپ کو، ارے بھائی انہوں بہت اچھا بولتے ہیں، سن لیں گے، کیا کرنا ہے، قرآن ہی تو ہے، نہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن جو ہے اکثر کو گمراہ کر دیتا ہے اور اکثر کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے انہیں گمراہ نہیں، یعنی لوگ اس کو پڑھ کر غلط سمجھ کر، غلط معنی مطالب نکال کر، آج تو ہمارے پاس ایسا دور آ گیا ہے جس میں جو ہے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمیں چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ علماء اہل سنت والجماعت کو سنا جائے،
ورنہ تو آپ یہ سمجھ کر کہ بھئی ہاں چلو یہ بھی صحیح ہے انہیں بھی صحیح ہے، نہیں ہو سکتا۔ آج کل قرآن کریم کے نام پر بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے سو کالڈ، حالانکہ وہ علماء نہیں ہیں۔ اچھا سن رہے ہیں تو آپ علماء کو سنیں نا، علماء کرام جو پراپرلی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، جن کا کوئی علمی لیاقت نہیں ہے، علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ بھئی ان کی تاریخ پر کمانڈ اچھی ہے، وہ تاریخ پر اچھا بولتے ہیں، ہسٹری پر اچھا بولتے ہیں، تو ہم جو ہے ان کو سننے لگ جاتے ہیں قرآن کے نام پر۔ ایسا نہ کیا کریں، اس کی وجہ سے آپ کے ذہن منتشر ہو جائیں گے۔ آپ بولیں گے میں میرا عقیدہ مضبوط ہے، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا مگر ذہن اور فکر آپ کی تبدیل ہونے لگے گی۔ یہ گمراہیت کی طرف یہ پہلا قدم ہوتا ہے کہ آدمی کی فکر خراب ہوتی ہے۔ آدمی کی جب فکر میں اور سوچ و فکر جب بدلنے لگتی ہے تو آدمی اپنے راستوں سے ہٹنے لگتا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ اعتکاف، اور یہ بھی یاد رکھیں اکثر لوگ روزہ تو رہ جاتے ہیں مگر تراویح چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے۔ تراویح کا روزے کا اصل لطف اور مزہ جو ہے تراویح میں رکھا گیا ہے، تو تراویح آپ پابندی کے ساتھ پڑھا کریں۔ اگر کہیں پر آپ کو 8 ہی مل رہے ہیں تو پریشان نہ ہو، 8 وہاں پر پڑھ لیں، پڑھ کر باقی کے 12 علیحدہ طور پر علم ترا وغیرہ سے پڑھ کر کے اس کے بعد اپنی صلاۃ الوتر ادا کیا کریں۔ اور یاد رکھیں صلاۃ الوتر بھی احناف کے نزدیک 3 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، اگر آپ حرمین شریفین میں بھی چلے جاتے ہیں تو آپ جو 2 رکعت اور 1 رکعت جو وہ چونکہ وہ حنبلی ہوتے ہیں، حنابلہ کے نزدیک 1 رکعت علیحدہ پڑھی جاتی ہے، شوافع اور حنابلہ کے پاس، تو ان کے پاس وہ جائز ہے، اور احناف کے نزدیک 1 رکعت کی کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ ہمارے پاس 3 رکعت ملی ہوئی ہی نماز ہے۔ اگر آپ حرمین جا رہے ہیں یا وہاں پر پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کو علیحدہ 3 رکعت صلاۃ الوتر واجب الوتر علیحدہ پڑھنا پڑے گا۔ نہیں دعا میں پڑھ لیں گے، پڑھ کر پھر الگ وہ کر لیں گے، نہیں، آپ کے پاس جو طریقہ کار ہے اسی کے مطابق چلیں۔ آپ ایک دن ادھر ایک دن ادھر نہ جائے۔ احناف کے نزدیک مثل مغرب کی نماز یعنی 3 رکعت تسلسل کے ساتھ بغیر سلام کے، ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو اب لوگ کہیں گے ایک حدیث پاک ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم جو ہے صلاۃ الوتر مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ 3 رکعت آپ لوگ جو پڑھتے ہیں وہ غلط ہے ایک سلام کے ساتھ، چونکہ وہ مغرب کی نماز کی طرح ہو جا رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ مغرب کی طرح کہاں پڑھتے ہیں ہم؟ تیسری رکعت میں جا کر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر باندھ کر کے ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو ہم تو مغرب کی نماز سے علیحدہ کر چکے ہیں اس کو، وتر کی نماز کو۔ تو لہٰذا آقا کریم علیہ السلام کے قول مبارک کو تفصیلی طور پر سمجھنا پڑے گا۔ اب اگر رہی بات کوئی جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے تو ان کے لیے لازم ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز علیحدگی کے ساتھ گھر آنے کے بعد ادا کیا کریں، اور اس کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سحر کے وقت تک رہتا ہے، یعنی فجر سے پہلے تک رہتا ہے۔ اس دوران اگر آپ پڑھتے ہیں تو پڑھ لیا کریں، اگر وہ چھوٹ گئی تو پھر اس کی کوئی قضا نہیں ہوگی، اور آدمی جو ہے اللہ اگر بار بار چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور وہ جواب دہ رہے گا۔ اس کے علاوہ اعتکاف اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو یقیناً اعتکاف رہا کریں۔ اعتکاف آدمی کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے، تو اعتکاف کا اہتمام اگر کر سکتے ہیں ضرور بضرور کریں، کیونکہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو دھو دیا کرتا ہے۔ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ نمبر 4، اچھا مرد حضرات ہے تو ان کا اعتکاف صرف مسجد میں ہے، گھر میں ان کا اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ خواتین ہیں تو ان کا اعتکاف گھر میں ہو سکتا ہے، گھر میں ہی ہوگا، ان کا اعتکاف پھر مسجد میں نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھیں۔ ان کا اعتکاف مرد کا صرف مسجد میں ہوگا، خواتین کا صرف اپنے گھروں میں ہوگا۔ نمبر 4، تلاش شب قدر۔ یہ رات جو ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا وہ رات ہے شب قدر۔ یہ بڑی محترم، محتشم اور مکرم رات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرمایا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی فکر مندی پر عطا فرمایا ہے۔ صحابہ پریشان ہوئے کہ ان کی پہلی قوموں کی عمریں بڑی تھیں اور ان کی عبادتیں زیادہ تھیں، ہماری عمر چھوٹی اور ہماری عبادتیں کم، تو پریشان ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام فکر مند ہوئے، اللہ نے سورہ قدر نازل فرمایا، تو پتہ کیا چلا کہ حبیب پاک کی فکر مندی دیکھیے کہ اس قدر اللہ کو عزیز ہے۔ شب قدر جیسی عظیم نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اس فکر مندی پر عطا فرمایا۔ یہ ہو گیا چوتھا۔ 5ویں چیز ہے
صدقہ فطر. صدقہ فطر یعنی کہ آپ جو ہے رمضان المبارک میں جو روزے رہ جاتے ہیں اس میں کبھی کوئی کمی کجی ہو جاتی ہے، کبھی آپ سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی بد نظری ہو جاتی ہے، تو یہ جو چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ہیں ان کی تلافی، ان کے کفارے کے لیے اللہ عز و جل نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر رکھا ہے. صدقہ فطر کے دو مقاصد ہیں، ایک تو ہمارے چھوٹے موٹے ہونے والے روزوں کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ، ساتھ ہی ساتھ اور آقا کریم ہمارے جو مسلمان غریب بھائی ہے ان کے کھانے پینے کی ضروریات کی تکمیل. یہ دو چیزوں کا مقصد ہے صدقہ فطر. ہر بڑے چھوٹے روزہ رہے یا نہ رہے، بڑا ہو چھوٹا ہو بوڑھا ہو بچہ ہو، ہر ایک کی طرف سے ادا کیا جائے گا. ان کے جو ہیڈ آف دا فیملی ہوں گے وہ ادا کریں گے. کیا کہ ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بوڑھا، ان حضرات کے لیے عید سے قبل، عید کی رات سے قبل، عید کی رات یا اس سے قبل بھی دیا جا سکتا ہے، ہر ایک کے لیے صدقہ فطر دینا لازم ہے. جامع نظامیہ کے قول کے مطابق 1.25 کلو گیہوں یا اس کی مقدار، یا پھر ملک میں جیسے آپ کے جو رقم متعین ہوتی ہے عرب ممالک میں عموماً ہوتا ہے، اس کا اعتبار کرتے ہوئے وہ صدقہ فطر ادا کر دیا کرے. کرنے کے یہ 5 کام ہیں جو آپ کو غیر رمضان میں کہیں نہیں ملیں گے. پہلا ہے روزہ، دوسری ہے تراویح، نمبر 3 اعتکاف، نمبر 4 تلاش شب قدر، نمبر 5 صدقہ فطر. یہ 5 کام آپ کو رمضان کے علاوہ کریں گے، آپ کر سکتے ہیں، مگر کریں گے تو وہ ثواب نہیں ملے گا جو رمضان المبارک میں ملا کرتا ہے. تو ان 5 چیزوں پر خصوصیت کے ساتھ آپ کو اب فوکس کرنی ہے اور اس پر توجہ دینی ہے. اس کے علاوہ آپ استغفار کی کثرت کریں، تلاوت قرآن کریم کی کثرت کریں اور دعا کی کثرت کریں. دعا یہ رمضان کے مبارک مہینے میں قبول ہوا کرتی ہے. جنت مانگا کریں، دوزخ سے نجات مانگے، استغفار. اور تیسرا اور چوتھا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دونوں کلمے جو کہے جاتے ہیں اس کی کثرت کیا کریں. نظروں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، گناہوں سے بچیں، جس قدر ہو سکے شاپنگ وغیرہ میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں تاکہ اللہ اور اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یاد رکھیں پھر اللہ کے دربار سے ہم دور ہو جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ مبارک مہینے میں گناہ کرنے کا عتاب اور اس کا وبال بھی زیادہ ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. آپ ہمارے لیے بھی رمضان میں دعا فرمائیں، ہم آپ کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں گے. اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.